بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن مست امرأۃ بشہوۃ حرمت علیہ امہا وابنتہا۔ حرمت نکاح کے اسباب میں سے ایک سبب حرمت مساہرت حرمت نکاح کے اسباب میں سے ایک سبب مساہرت بھی ہے، سحریت۔ اس سے پہلے مسئلہ بیان ہوا تھا کہ ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کر لیا تو اس مرد کے اصول اور فروع عورت پر اور عورت کے اصول اور فروع مرد پر حرام ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر مس بشہوۃ یا نظر الی ذکر الرجل بشہوۃ، اس سے حرمت کا بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے دو قاعدے ہیں، دو اصول ہیں۔ ایک اصل ہے السبب الداعی الی الشیء، السبب الداعی الی الشیء یقوم مقامہ فی موضع الاحتیاط۔ السبب الداعی الی الشیء یقوم مقامہ فی موضع الاحتیاط، ایسا سبب جو لے جانے والا ہو، جو دعوت دینے والا ہو کسی شے کی طرف، تو اس سبب کو اس شے کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مس بشہوۃ یا نظر بشہوۃ، یہ مفضی الی الوطی ہے، داعی الی الوطی ہے، وطی کی طرف لے جانے والی ہیں، وطی کی طرف دعوت دینے والی ہیں۔ تو اس مس اور نظر کو وطی کے قائم مقام قرار دیا جائے گا، وطی کے قائم مقام کر دیا جائے گا۔ دوسرا اصل ہے لا بد للملحق ان یکون فی حکم الملحق به، لا بد للملحق ان یکون فی معنی الملحق به، ملحق کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملحق به کے معنی میں ہو۔ ٹھیک ہے، یہ دو اصل ہو گئے۔ یہ دونوں اصل یہاں پر کتاب میں آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ کر لیں، چلو بس ٹھیک ہے، یہ کافی ہے۔ وَمَن مَسَّتْهُ امْرَأَةٌ بِشَهْوَةٍ، جس مرد کو کسی عورت نے چھوا شہوت کے ساتھ، حرمت علیہ، تو اس مرد پر حرام ہو جاتے ہیں امہا وابنتہا، اس عورت کی ماں اور بیٹی۔ ماں اور بیٹی سے کیا مراد ہے؟ زید عمر، ماں اور بیٹی سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ ماں سے کیا مراد ہے؟ بیٹی سے کیا مراد ہے؟ ماں سے ام مراد ہے اور بیٹی سے بنت مراد ہے۔ یہ ام اور بنت سے کیا مراد ہے؟ بلال ٹھیک ہے نا، ماں اور بیٹی تو ہے، یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ یہ دیکھو، یہ پہلے گزر چکا تھا، پہلے میں نے بتایا تھا، اس سے مراد اصول اور فروع ہے۔ ماں سے مراد اصول ہے، تو بتا کیوں نہیں رہے تھے کہ اصول ہے؟ بتا کیوں نہیں رہے تھے؟ اور بیٹی سے مراد یہ مس بشہوۃ یا نظر الی فرج العورۃ بشہوۃ، اس سے مراد حلال نظر ہے، حلال چھونا ہے، یا حرام نظر اور چھونا ہے؟
حلال ہے، اس سے مراد چھونا، اور یہ مس سے مراد مس حلال ہے، اور نظر سے مراد نظر حلال ہے، حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی صورت کیا بنے گی؟ اس کی صورت یہ بنے گی کہ مثال کے طور پر آپ نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا، اس کو شہوت کے ساتھ چھو لیا، تو شہوت کے ساتھ چھونا حلال تھا یا حرام تھا؟ حلال تھا نا۔ شہوت کے ساتھ چھو لیا یا شہوت کے ساتھ اس کے فرج داخل کی طرف دیکھ لیا، اور پھر ہم بستری سے پہلے طلاق دے دی، ہم بستری نہیں کی، طلاق دے دی، تو اب اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے؟ ہاں، یہ صورت ہے، اب نکاح نہیں کر سکتے، نکاح اس کی بیٹی کے ساتھ یا اس کی ماں کے ساتھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی، امام شافعی رحمہ اللہ کے اس بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک قول تو حلال اور حرام کے بغیر ہے، انہوں نے حلال چھونے اور حلال نظر اور حرام چھونے اور حلال نظر کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ چاہے مس حلال ہو یا حرام ہو، اسی طرح نظر حلال ہو یا حرام ہو، دونوں صورتوں میں یہی حکم ہے، یہ ان کا ایک قول ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مس حلال اور مس حرام کی صورت میں یہ حکم ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کا دوسرا قول جو یہاں پر ذکر ہے وہ مس حلال اور حرام کے بارے میں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ یہاں پر تو مس حلال اور مس حرام کا کوئی ذکر نہیں ہے، آپ نے کہاں سے یہ بات نکالی کہ اس سے مراد مس حلال اور نظر حلال ہے؟ یہ کہاں سے آپ نے نکالی؟ تو یہ ہم نے اس لیے نکالی کہ ماقبل میں یہ مسئلہ گزر چکا تھا کہ اگر ایک عورت نے زنا کر لیا کسی عورت کے ساتھ، تو اس سے حرمت مصاہرت نہیں آتی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ تو جب زنا سے حرمت مصاہرت نہیں آتی تو حرام چھونا اور حرام نظر یہ تو بہت ہی اہون ہے، بہت ہی زنا کے مقابلے میں اہون ہے، تو اسی بطریقہ اولا نہیں آنی چاہیے۔ تو حرام مس اور حرام نظر کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب یہاں پر ذکر کر دیا تو معلوم ہو گیا کہ اس سے مراد نظر حلال اور مس حلال ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی لا تحرم وعلى هذا الخلاف المذکور بیننا وبین الشافعی، امام شافعی اور ہمارے درمیان جو اختلاف ذکر ہوا اسے اختلاف کی بنا پر ہے مسہ امرأۃ بشہوۃ ونظرہ الی فرجہا ونظرہا الی ذکرہ عن شہوۃ، اسی اختلاف کی بنا پر، یعنی چھونے میں جو اختلاف گزر گیا ہمارے نزدیک اس عورت کی ماں اور بیٹی اصول اور فروع اس مرد پر حرام ہو جاتے ہیں، اور مرد کے اصول اور فروع اس عورت پر حرام ہو جاتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حرام نہیں ہوتے۔ یہ اختلاف مس میں تھا، یہ اختلاف کس میں تھا؟ چھونے میں تھا۔ یہی اختلاف اس صورت میں بھی ہے کہ جب عورت شہوت کے ساتھ نہیں، مرد شہوت کے ساتھ عورت کو چھو لے، مرد شہوت کے ساتھ عورت کو چھو لے، اسی طرح مرد عورت کی شرمگاہ کی طرف فرج داخل کی طرف دیکھ لے، اسی طرح عورت وہ مرد کے ذکر کی طرف دیکھ لے شہوت کے ساتھ، تو یہی اختلاف اس صورت میں بھی آتا ہے۔ چھونے سے مراد کون سا چھونا مراد ہے؟ نظر سے مراد تو شرمگاہ کے داخل فرج کی طرف دیکھنا مراد ہے، داخل فرج جیسا کہ آگے آ رہا ہے، داخلی فرج کی طرف دیکھنا معتبر ہے۔ چھونے میں کیا معیار ہے؟ اگر عورت نے بڑا کوٹ پہن رکھا ہو، بڑے کپڑے پہن رکھے ہوں، اور مرد کپڑوں کے اوپر ہاتھ رکھ لے، اور عورت کے جسم کی جو گرمائش ہے، حرارت ہے، وہ مرد کو محسوس نہ ہو، تو اس چھونے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ یا تو براہ راست عورت کو چھو لے شہوت کے ساتھ، اور یہاں اگر کپڑا حائل ہو آپس میں، مرد کے ہاتھ اور عورت کے بدن کے درمیان کپڑا حائل ہو، لیکن کپڑا ایسا باریک ہو کہ ایک دوسرے کے بدن کی حرارت ایک دوسرے کو محسوس ہو رہی ہو، تو اس سے بھی حرمت مصاہرت، اس سے بھی یہ حرمت جو ہے نا وہ ثابت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، صحیح ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟
لہو امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ان المس والنظر لیس فی معنی الدخول، نظر ہے یا نظر ہے، زوا ساکن ہے یا زوا متحرک ہے؟ زوا ساکن ہے یا متحرک؟ متحرک ہیں، ساکن ہے۔ کون کہتے ہیں کہ ساکن ہے؟ ہاں کیا ہے سعید؟ ساکندہ۔ اس پاگل کو دیکھو، زوا کی بات کر رہا ہوں، زوا کی، را کی نہیں کر رہا۔ دونوں ہیں، متحرک بھی اور ساکن بھی ہیں۔ لذات ناسے اندازے لگوے رجم بالغیب کسیشو خو خدا و کنشو شیرو سپروانشتا لہو ان المس والنظر لیس فی معنی الدخول۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل چھونا شہوت کے ساتھ، دیکھنا شہوت کے ساتھ، یہ دخول اور وطی کے معنی میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مثال کے طور پر روزے کی حالت میں کسی نے ہم بستری کر لی تو روزہ فاسد ہو گیا نا، اور روزہ کی حالت میں اگر کسی نے کسی عورت کو شہوت کے ساتھ چھو لیا پھر روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اگر شہوت کے ساتھ عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھا پھر روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ احرام کی حالت میں کسی عورت کو شہوت کے ساتھ چھو لیا یا کسی عورت کی شرمگاہ کی طرف، فرج داخل کی طرف دیکھ لیا احرام کی حالت، تو احرام ٹوٹ گیا، فاسد ہو گیا۔ ہاں غسل لازم ہو گیا۔ غسل لازم ہوتا ہے، چھونے سے غسل لازم ہوتا ہے، فرج داخل کی طرف دیکھنے سے غسل لازم ہوتا ہے، اور ہم بستری سے لازم ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ چھونا یہ وطی کے قائم مقام نہیں ہے۔ نظر الی الفرج یہ وطی کے معنی میں نہیں ہے۔ اگر وطی کے معنی میں ہوتا تو وجوب الاغتسال بھی آتا اور روزہ بھی فاسد ہوتا اور احرام بھی فاسد ہوتا۔ وجوب الاغتسال کس کو کہتے ہیں؟ غسل کو کہتے نہیں ہیں، تو پھر کیوں بے کہتے ہیں کہ غسل؟ وجوب الاغتسال ذکر ہو گیا تو بس غسل ذکر ہو گیا نا۔ لہو ان المس والنظر لیس فی معنی الدخول ولہذا ولکونہما لیس فی معنی الدخول ولہذا ولکون المس والنظر لیس فی معنی الدخول، نظر اور لمس یہ دخول کے معنی میں نہیں ہے، اسی وجہ سے لا یتعلق بہما فساد الصوم، ان کے ساتھ فساد صوم کا تعلق نہیں ہے۔ نظر الی الفرج اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، احرام فاسد نہیں ہوتا، غسل کا وجوب نہیں آتا۔ اسی طرح چھونا اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، احرام فاسد نہیں ہوتا، اور غسل کا وجوب لازم نہیں آتا۔ اور وطی سے یہ تینوں چیزیں لازم آتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ مس اور نظر علیحدہ چیزیں، الگ چیزیں ہیں، اور دخول اور وطی یہ الگ چیزیں ہیں۔ ولہذا لا يتعلق بہما فساد الصوم والاحرام ووجوب الاغتسال، یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں دخول اور وطی کے معنی میں نہیں ہے۔ لا يتعلق باللمس والنظر، لمس اور نظر کے ساتھ تعلق نہیں ہے فساد صوم کا، فساد احرام کا اور وجوب الاغتسال کا۔ فلا یلحقان به، اور آپ نے قاعدہ لکھ لیا لابد للملحق ان یکون فی معنی الملحق به، ملحق کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملحق به کے معنی میں ہو۔ یہاں پر ملحق اور ملحق به دونوں کا معنی جدا جدا ہے، جیسے کہ آپ حضرات کے سامنے تفصیل آ گئی۔ تو ملحق اور ملحق به کا معنی ایک نہیں ہے، تو جب ایک نہیں ہے تو دونوں کو ایک حکم نہیں دیا جا سکتا۔ پیر صاحب کدھر ہیں؟ پیر صاحب خانقاہ میں مصروف ہیں، لوٹ مار میں مصروف ہیں، یہ کہو لوٹ مار میں مصروف ہیں۔ اچھا، فلا یلحقان به، فلا یلحق اللمس والنظر بالدخول، فلا یلحق النظر واللمس بالدخول۔ ولنا، ہماری دلیل، قاعدہ آپ نے لکھ لیا۔ قاعدہ کیا لکھا؟ قاعدہ آپ نے لکھا السبب الداعی الی الشیء یقوم مقامہ فی موضع الاحتیاط، السبب الداعی الی الشیء یکون مقامہ فی موضع الاحتیاط،
جو سبب کسی شے کی طرف دعوت دینے والی ہو، لے جانے والی ہو، اس سبب کو اس شے کے قائم مقام بنا دیا جاتا ہے احتیاط کی جگہ میں۔ اب یہ نظر بشہوتن اور لمس بشہوتن یہ وتی کی طرف لے جانے والی ہیں یا نہیں؟ تو اس لمس اور نظر کو وتی کے قائم مقام قرار دیا جائے گا، اور وتی کا حکم اس کو دیا جائے گا، اور وتی سے تو یہ چیزیں حرام ہوتی ہیں نا، یہ رشتے حرام ہوتے ہیں۔ مرد کے اصول اور فروع عورت پر، اور عورت کے اصول اور فروع مرد پر حرام ہو جاتے ہیں۔ تو جو وتی اور دخول کے قائم مقام ہے یعنی لمس اور نظر، اس سے بھی ان دونوں پر، دونوں کے اصول اور فروع ایک دوسرے پر حرام ہوں گے۔ وَلَنَا أَنَّ الْمَسَّ وَالنَّظَرَ سَبَبٌ دَاعٍ إِلَى الْوَطْيِ، لمس اور نظر یہ ایسے سبب ہیں جو دعوت دینے والے ہیں وتی کی طرف۔ فَيُقَامُ مَقَامُهُ، فَيُقَامُ السَّبَبُ الدَّاعِي إِلَى الْوَطْيِ مَقَامَ الْوَطْيِ، فَيُقَامُ السَّبَبُ الدَّاعِي إِلَى الْوَطْيِ مَقَامَ الْوَطْيِ۔ تو جو وتی کی طرف دعوت دینے والی اسباب ہیں، دعوت دینے والے اسباب ہیں، ان کو وتی اور دخول کے قائم مقام قرار دیا جائے گا، اور جو حکم دخول اور وتی کا ہوگا وہی حکم لمس اور نظر کا بھی ہوگا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کس عمر میں یہ لمس اور نظر کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو 4 سال سے کم عمر کی لڑکی ہو، اس کے فرج کی طرف دیکھنے سے تو بالاتفاق حرمت ثابت نہیں ہوتی، یعنی 4 سال کی سے کم عمر کی لڑکی اگر بچی ہو تو دیکھنے والے پر اس کے اصول حرام نہیں ہوتے، فروع تو ہے نہیں، 4 سالہ بچی کے کیا فروع ہوں گے، وہ تو خود ابھی بچی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اصول مرد پر حرام نہیں ہوتے، یعنی دیکھنے والے پر حرام، ناظر پر حرام نہیں ہوتے۔ اور 9 سال سے بڑی لڑکی، اس سے بالاتفاق یہ رشتے حرام ہوتے ہیں۔ رہ گئے 4 سال اور 9 سال کے درمیان، یعنی 4 سال سے بڑی ہیں اور 9 سال سے چھوٹی ہیں، اس لڑکی کے شرمگاہ کی طرف دیکھنا یا اس لڑکی کو شہوت سے چھونا، آیا اس سے یہ اصول اور فروع حرام ہوتے ہیں یا نہیں؟ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ لڑکی ایسی ہو، اس کا جسم ایسا ہو جس کی طرف اشتہا پیدا ہو سکتا ہو، جسم بڑا ہو اور اس کی طرف شہوت اٹھ سکتی ہو، پھر تو حرمت ثابت ہوگی، اور اگر اس کی طرف اشتہا نہیں پیدا ہو سکتا، میلان پیدا نہیں ہو سکتا، تو پھر اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لمس کا معیار تو بیان ہو گیا کہ ایک دوسرے کی بدن کی حرارت محسوس کر لے۔ اب نظر کی کیا ہے؟ یہ دیکھنا شہوت کے ساتھ ہے یا یہ دیکھنا بغیر شہوت کے ہے، اس کے لیے معیار کیا ہے؟ تو اس کے لیے معیار یہ ہے کہ اعلیٰ میں انتشار آ جائے، ذکر میں کیا آ جائے؟ انتشار آ جائے۔ انتشار جانتے ہو؟ سمجھتے ہو یا نہیں؟ سمجھ گئے؟ اعلیٰ میں انتشار آ جائے تو ہم کہیں گے کہ اس نے نظر کیا ہے شہوت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اگر انتشار پہلے سے ہو، پھر انتشار میں زیادتی آ جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلے سے وہ اس کا اعلیٰ تناسل جو تھا وہ منتشر تھا، جب نظر الی الفرج کر لیا تو انتشار میں زیادتی آ گئی، تو ہم کہیں گے کہ اس نے نظر کر لیا شہوت کے ساتھ۔ یہ تو مرد کے بارے میں ہے۔ عورت کے بارے میں کیا ہے؟ عورت کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر اس نے دیکھے کہ اگر اس نے کہا کہ یہ دیکھنا میرا شہوت کے ساتھ تھا تو پھر وہی حکم لگایا جائے گا، اور اگر اس نے کہا کہ یہ شہوت کے ساتھ نہیں دیکھا تھا تو پھر یہ دیکھو سارے جاگ گئے ایسے مسائل کے لیے۔ دیکھو بلال بھی جاگ گیا، مردے بھی زندہ ہو گئے۔ عبدالحکیم بھائی کیا فرما رہے تھے؟ ہاں، اس سے پوچھنا پڑے گا اگر اس نے ہاں اس سے پوچھنا پڑے گا
کہ آپ نے شہوت کے ساتھ دیکھا تھا بغیر شہوت کے، اس نے جو کہا اس پر فیصلہ کیا جائے گا. لیکن اگر یہ منکوحہ ہو تو اس کے قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اگر وہ منکوحہ ہو اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کے فلاں بیوی سے جو بچہ تھا، بیٹا تھا، اس کو میں نے شہوت کے ساتھ چھوا تھا، تو اس کے قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس صورت میں شوہر کو نقصان ہے. شوہر کو کیا؟ پھر تو شوہر پر حرام ہو گئی نا. زید کی پہلے سے ایک بیوی سے بچہ ہے، ٹھیک ہے، دوسری بیوی اس نے کر لی ہے ہندا. اب وہ ہندا اپنے شوہر سے جان چھڑانا چاہتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کے سابقہ بیوی سے جو بچہ تھا اس کو شہوت کے ساتھ چھوا ہے، اور زید انکار کر رہا ہے، تو اب عورت کے اس قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس صورت میں شوہر کو پھر ہاں البتہ اگر شوہر بھی تصدیق کر لے تو عورت مدعیہ ہو گئی، وہ دعویٰ کر رہی ہیں، شوہر اس کے دعوے کی تصدیق کر رہا ہے، تو پھر اس صورت میں عورت کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اور یہ اس زید سے جدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ثم ان المس بشہوۃ، پھر مس بشہوۃ کا معیار یہ ہے اینتشر الآلۃ، کہ آلہ میں انتشار آ جائے، او تزداد انتشارا، یا انتشار اگر پہلے سے آلہ منتشر ہے تو اس کے انتشار میں زیادتی آ جائے، انتشار میں زیادتی آ جائے. هو الصحیح کہہ کر علامہ مرغینانی رحمہ اللہ کثیر من المشائخ کے قول سے احتراز فرما رہے ہیں. بہت سارے مشائخ کا ایک جمع غفیر وہ یہ کہتے ہیں کہ انتشار اور عدم انتشار کا اعتبار نہیں ہے. چھو لیا شہوت کے ساتھ، چاہے انتشار اعلیٰ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ہر صورت میں یہ حرمت مذکورہ آئے گی. ٹھیک ہے، یہ تو چھونے میں تھا. والمعتبر النظر الی الفرج الداخل، فرج میں را ساکن ہے، ٹھیک ہے، نظر میں تو زوا پر فتحہ اور ساکن بھی پڑھ سکتے ہیں، مفتوح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرج میں را ساکن پڑھا جائے گا. والمعتبر النظر الی الفرج الداخل، اور نظر میں معتبر وہ فرج داخل کی طرف دیکھنا ہے، اوپر سے دیکھنا. جیسے کہ مثال کے طور پر عورت بیٹھی ہوئی ہیں یا کڑی ہے اور کپڑے نہیں پہنے ہیں، اور اس صورت میں کسی مرد نے اس کے شرمگاہ کی طرف دیکھ لیا تو اس دیکھنے کا اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس سے بچنا متعذر ہے، اس لیے بچنا متعذر. پھر بہت ساری مشکلات کڑی ہو جائیں گی، بہت ساری مشکلات سامنے آئیں گی. تو وہ نظر معتبر ہے جو فرج داخل کی طرف ہو، اور فرج داخل کی طرف دیکھنا تب متحقق ہو سکتا ہے، تب ممکن ہو سکتا ہے جب عورت نے ٹیک لگایا ہوا ہو، جب عورت کیا ہو، متکئہ ہو، ٹیک لگایا ہوا ہو، تو اس صورت میں فرج داخل کی طرف نظر یہ ممکن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ولا يتحقق ذلك الا عند اتکائها، اور فرج داخل کی طرف دیکھنا متحقق نہیں ہو سکتا مگر اس صورت میں جب وہ اذا كانت قاعدۃ، جب وہ نہیں، لا اذا كانت قاعدۃ مستویۃ او قائمۃ، اچھا یہ لا ہے، جب وہ متکئہ ہو، جب اتکا کی حالت میں ہو، اس نے ٹیک لگایا ہوا ہو، تو اس صورت میں یہ فرج داخل کی طرف دیکھنا متحقق اور ثابت ہو سکتا ہے. یہ بات ختم ہو گئی. اب ایک اور بات بیان فرما رہے ہیں. چھونے سے اس مرد کا انزال ہو گیا، چھونے سے مرد کا انزال ہو گیا، تو آیا اب وہ حرمت ثابت ہوگی یا نہیں؟ تو اس میں دو اقوال ہے. ایک قول کے مطابق حرمت ثابت ہوگی، ایک قول کے مطابق حرمت ثابت نہیں ہوگی، لیکن صحیح یہ ہے کہ حرمت ثابت نہیں ہوگی. ولو مس فانزل، اگر مرد نے عورت کو چھو لیا شہوت کے ساتھ، فانزل، اور انزال ہو گیا، فقد قیل، تو کہا گیا ہے، انہ یوجب الحرمت، کہ یہ حرمت کو ثابت کرتا ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ حرمت ثابت نہیں کرتا. والصحیح، لیکن صحیح یہ ہے، انہ لا یوجبها، کہ یہ حرمت کو ثابت. میں نے کیا کہا؟ میں نے شروع میں کیا کہا؟ شروع میں نے کیا کہا کہ صحیح کیا ہے؟ ہاں، بہرحال جو بھی میں نے کہا، لیکن حرمت ثابت نہیں ہوتی. والصحیح انہ لا یوجبها، اگر انزال ہو گیا تو اس سے حرمت مساہرت ثابت، اس چھونے سے حرمت مساہرت ثابت نہیں ہوگی. لأنہ بالانزال تبین انہ غیر مفض الی الوطی، اس لیے کہ انزال کے ساتھ یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ چھونا غیر مفضی الی الوطی ہے، وطی کی طرف لے جانے والی نہیں ہے.
مرد کمزور تھا. مرد کیا تھا؟ مرد میں وتی کی طاقت نہیں تھی. اگر مرد میں وتی کی طاقت ہوتی تو یہ وتی سے پہلے انزال اس کا نہ ہوتا. یہ چھونا وتی کی طرف لے جانے والی نہیں ہے. اگر وتی کی طرف لے جانے والی ہوتی تو وتی سے پہلے اس کا انزال نہ ہوتا. تو جب وتی سے پہلے انزال ہو گیا معلوم ہوا کہ اس کا یہ چھونا یہ وتی کے لیے نہیں تھا. جب وتی کے لیے نہیں تھا تو اس سبب کو ہم وتی کے کہیں مقام السبب الداعی الی الشیء یقوم مقامہ فی موضع الاحتیاط، یہ قاعدہ ہم یہاں پر جاری نہیں کر سکتے. یہ چونا وتی کے لیے نہیں تھا. تو جب وتی کے لیے نہیں تھا تو اس چونے کو ہم وتی اور دخول کے قائم مقام بھی نہیں بنا سکتے. لہٰذا اس سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی. لأنه بالإنزال تبين أنه غير مجزئ وعلى هذا اتيان المرأة في الدبر. اور اسی اختلاف کی بنا پر ہے کہ اگر عورت کے ساتھ وتی فی الدبر کر لیا تو آیا حرمت مصاہرت ثابت ہوگی یا نہیں. تو اس میں بھی دو قول ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اس سے بھی حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی. ولی خاندیال کا ہاں بات سمجھ میں آ گئی. یہ مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. اس کے لیے آپ لکھ لیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ لکھ لیں نکاح اخت المعتدہ. نکاح اخت المعتدہ معتدہ کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے کا کیا حکم ہے. اس کے لیے چند اصول لکھ لیں. اصل نمبر 1 اعتبار الجہات المختلفت فی الشیء الواحد معہود فی الشرع. اعتبار الجہات المختلفت فی الشیء الواحد معہود فی الشرع. فی الشیء الواحد معہود فی الشرع. دوسرا اصل الحق یقوم مقام الحقیقت فی موضع الاحتیاط. الحق یقوم مقام الحقیقت فی موضع الاحتیاط. تیسرا اصل من المعہود فی الشرع تأخر المسببات من الاسباب دون فواتها. من المعہود فی الشرع تأخر المسببات من الاسباب دون فواتها. شریعت میں یہ بات معہود ہے اور مشہور ہے کہ اسباب مسببات سے نہیں، مسببات اسباب سے مؤخر تو ہو سکتے ہیں لیکن بالکلیہ فوت نہیں ہو سکتے. مسببات اسباب سے مؤخر ہو سکتے ہیں لیکن بالکلیہ ختم اور فوت نہیں ہو سکتے. اب ابتدا میں جو ہم نے عنوان قائم کیا نکاح اخت المعتدہ، اس کو آپ جنس بنا لیں اور اس جنس کے ضمن میں 3 فصول بنا لیں. پہلا فصل یا 3 نہیں 2 فصول. پہلا فصل نکاح اخت المعتدۃ عن طلاق رجعی. نکاح اخت المعتدۃ عن طلاق رجعی. اور دوسرا فصل نکاح اخت المعتدۃ عن طلاق بائن او ثلاث. نکاح اخت المعتدۃ عن طلاق بائن او ثلاث. پہلا فصل اتفاقی ہے، بالاتفاق دوران عدت اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا. اور دوسرا فصل کہ طلاق کیا ہو، طلاق بائن ہو یا طلاق مغلظہ ہو. تو اس صورت میں اختلاف ہے جو کہ کتاب میں مذکور ہے اور آ رہا ہے. دیکھیں وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا.
اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی طلاق بین یا طلاق رجعی، طلاق بین کے ساتھ آپ طلاق ثلاث کو بھی ملحق کر سکتے ہیں. لم یجوز لہ، تو اس مرد کے لیے جائز نہیں ہے ان یتزوج باختہا، کہ وہ اپنی بیوی کے بہن کے ساتھ نکاح کر لے، حتی تنقضی عدتہا، یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے. وقال الشافعی رحمہ اللہ، یہ ہمارا مذہب تھا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسی طرح امام مالک، ابن ابی لیلہ اور حضرت امام ابو ثور رحمہم اللہ تعالی، ان کا بھی یہی مذہب ہے. وہ فرماتے ہیں ان کانت العدت عن طلاق بائن او ثلاث، اگر طلاق بائن ہو یا طلاق ثلاث ہو، طلاق بائن ہوتی یا طلاق یعنی طلاق مغلظہ ہو، تو یجوز لانقطاع، یجوز یعنی یجوز لہ ان یتزوج باختہا، تو جائز ہے اس مرد کے لیے کہ اس عورت کی بیوی کے ساتھ کیا کر لے، نکاح کر لے. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی کے نکاح کی 4 بیویاں ہیں، ان میں سے ایک بیوی کو طلاق بائن دے دی یا طلاق مغلظہ دے دی، تو آیا وہ اس چوتھی بیوی جس کو طلاق دے دی ہے، اس کے علاوہ ایک اور عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو ہمارے نزدیک نہیں کر سکتا، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کر سکتا ہے. دلائل کیا ہے؟ دلیل امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ نکاح بالکلیہ منقطع ہوا ہے. نکاح بالکلیہ کیا ہوا ہے؟ اس مرد کا عورت کے ساتھ نکاح جو ہے وہ منقطع ہوا ہے. اگر منقطع قرار نہ دیا جائے تو قاطع کا احمال لازم آئے گا، قاطع کا الغاء لازم آئے گا. قاطع کیا ہے؟ طلاق بائن ہے یا طلاق ثلاث ہے، وہ نکاح کو کاٹنے والی ہے. اگر ہم کہیں کہ اس کی اور اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، تو یہ قاطع کا احمال ہو گیا، نکاح نے اپنا عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے. طلاق نے اپنا عمل کیا نہیں کیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر یہ کہیں کہ یہ مرد اپنی سابقہ بیوی کی بہن کے ساتھ دوران عدت نکاح نہیں کر سکتا، تو ان طلاقوں کا کیا فائدہ ہوا؟ ان طلاقوں کو عمل نہیں دیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ان طلاقوں کو عمل نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ طلاق سے پہلے بھی نکاح نہیں کر سکتی تھی، اب طلاق جب ہو گئی تو اب بھی اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. تو طلاق نے کیا کام دیا؟ ٹھیک ہے. قاطع کیا ہو گیا؟ قاطع ملغا ہو گیا. قاطع کا عمل جو ہے نا وہ محمل ہو گیا، اس نے عمل نہیں کیا. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس پر بھی قیاس کیا ہے کہ دیکھیں، اگر اس مرد کو یہ علم ہو کہ یہ بیوی مجھ پر حرام ہے اور پھر بھی اس کے ساتھ ہم بستری کر لی، یہ متعلقہ جو کہ ابھی عدت میں ہے، اس کے ساتھ ہم بستری کر لی، باوجود اس کے کہ اس کو معلوم تھا کہ یہ میرے لیے حرام ہے، تو پھر اس پر حد جاری کی جائے گی. حد کا جاری کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح من کل الوجوہ ختم ہوا تھا. اگر نکاح من کل الوجوہ ختم نہ ہوا ہوتا تو حد جاری کرنے کا کوئی معنی نہ رہتا. ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ عبدالحکیم بھائی سمجھ گئے؟ وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی ان کانت العدت عن طلاق بائن او ثلاث یجوز ان یتزوج باختها لانقطاع النکاح بالکلیت، اس لیے کہ نکاح مکمل طور پر من کل الوجوہ ختم ہو چکا ہے. اعمالا للقاطع، قاطع کو عمل دیتے ہوئے. قاطع کیا ہے؟ وہو طلاق البائن او الثلاث، وہ یا تو طلاق بائن اور یا اگر طلاق بائن دی ہو تو وہ قاطع ہیں، اور اگر 3 طلاق دی ہو تو وہ قاطع ہیں. ولہذا ولأجل انقطاع النکاح بالکلیت، کلی طور پر من کل الوجوہ نکاح کے منقطع ہونے کی وجہ سے، لو وطئها مع العلم بالحرمت، اگر اس مرد نے اس عورت مطلقہ کے ساتھ وطی کر لی باوجود اس کے کہ اس کو حرمت کا علم تھا، یجب الحد علیہ، تو اس پر حد واجب ہوگی. ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان نکاح الاولا، نکاح الاولا ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟
نکاح الاولا ہونا چاہیے یا نکاح الاول ہونا چاہیے؟ دونوں صحیح ہے، شاباش. ہاں کیوں؟ ان کو ہٹاؤ پھر بولو، ان کو ہٹاؤ. کیا دونوں صحیح ہیں؟ نکاح الاولا اور نکاح الاول دونوں صحیح ہیں یا کیا دونوں صحیح ہیں؟ یہاں پر نسخے مختلف ہیں. ایک نسخے میں یہ آیا ہے وَلَنَا أَنَّ نِكَاحَ الْأَوَّلِ قائم لبقاء احکامہ. ایک یہ نسخہ ہے. دوسرا نسخہ یہی ہے جو آپ حضرات کی کتابوں میں ہے، ان نکاح الاولا. تو اس نسخے کے مطابق یہاں پر ہم یہ صرف موصوف نکالیں گے، ان نکاح المرأة الاولا، ان نکاح المرأة الاولا. یہ اولا المرأة محذوف کے لیے صفت بنے گا. ٹھیک ہے. ان نکاح الاولا آپ کی کتاب میں کس طرح لکھا ہوا ہے؟ ان نکاح الاولا اس طرح لکھا ہے؟ آپ کی کتاب میں بھی اس طرح ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. تو یہ نسخہ ہے نا. ایک نسخہ اولا مؤنث نہیں ہے، اول مذکر ہے، مذکر آیا ہے. اور اگر یہی نسخہ لیا جائے تو پھر ان نکاح المرأة الاولا اس طرح کہا جائے گا. پہلی عورت کا جو نکاح ہے وہ قائم، وہ قائم ہے. کیوں؟ لبقاء احکامہ. اس لیے کہ نکاح پہلی بیوی کے نکاح کے احکامات ابھی تک باقی ہیں. اور وہ احکامات کیا ہیں؟ وہ احکامات یہ ہیں کہ اس مرد پر دوران عدت عورت کا نفقہ لازم ہے، اور خروج من البیت سے ممانعت کا اختیار اس کو حاصل ہے. اسی طرح فراش اس مرد کے لیے حاصل ہے. تو یہ نکاح کے احکام ہیں. جب نکاح کے احکام باقی ہیں تو معلوم ہوا کہ نکاح من کل الوجوہ ختم نہیں ہوا، بلکہ من وجہ ختم ہوا ہے اور من وجہ باقی ہے. وتی کے اعتبار سے تو، حلت کے اعتبار سے تو نکاح ختم ہوا ہے، لیکن باقی احکامات کے اعتبار سے نکاح ابھی تک برقرار ہے جب تک عدت ختم نہ ہوئی ہو. ٹھیک ہے. کالنفقۃ والمنع والفراش، جیسے کہ نفقہ شوہر پر لازم ہے، والمنع عن الخروج من البیت گھر سے نکلنے سے جو ممانعت ہے وہ اختیار مرد کو حاصل ہے. والفراش وکبقاء الفراش، فراش باقی ہے. فراش باقی کا کیا مطلب؟ فراش باقی کا مطلب یہ ہے کہ نکاح طلاق سے لے کر 2 سال تک، اگر اس دوران طلاق سے لے کر طلاق کے دن سے لے کر 2 سال تک اگر اس دوران اس بیوی کا بچہ پیدا ہو گیا تو یہ بچہ منسوب ہوگا، یہ ثبوت النسب ہوگا اس طلاق دینے والی کی طرف، یہ اس کا بچہ شمار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں البتہ اگر عورت نے انقضاء عدت کا دعویٰ کیا تھا کہ میری عدت گزر چکی ہے اور اس کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو پھر اب شوہر کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فراش ابھی تک باقی ہیں. تو جب فراش باقی ہے، منع عن الخروج من البیت کا اختیار باقی ہے، اور نفی کا وجوب شوہر پر آتا ہے، معلوم ہوا کہ نکاح مکمل طور پر ختم نہیں ہوا. والقاطع تأخر عملہ، قاطع اس کا عمل مؤخر ہوا ہے. آپ حضرات نے قاعدہ پڑھ لیا نا؟ آپ حضرات نے کیا قاعدہ پڑھ لیا؟ ہاں زبیر کیا قاعدہ پڑھ لیا؟ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہے. نہیں نہیں یہ بھی نہیں ہے. ہاں ہاں یہ ہے. بولو. من المعہود فی الشرع تأخر المسببات من الاسباب دون فواتها. مسببات مؤخر ہو سکتے ہیں اسباب سے، لیکن مسببات فوت نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر قاطع عمل کرے گا، لیکن اس کا عمل کیا ہوا؟ مؤخر ہوا ہے. یہ جب عدت گزرے گی تب قاطع کا عمل وجود میں آئے گا. والقاطع تأخر عملہ ولہذا بقی القید، اور یہی وجہ ہے لبقاء احکام النکاح. ولہذا حاضہ کا مشار لے کیا ہے؟ بقاء احکام النکاح ہے. ولہذا یعنی ولبقاء احکام النکاح ہے، اور نکاح کے بعض احکام کی بقا کی وجہ سے بقی القید
فی حق التزوج بزوج آخر، یہ عورت کی عدت کے دوران کسی اور شخص سے نکاح نہیں کر سکتی. جب نہیں کر سکتی تو جس طرح منکوحہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، اسی طرح یہ معتدہ بھی کسی اور کے ساتھ نکاح عدت کے دوران نہیں کر سکتی. معلوم ہوا کہ نکاح کے احکامات یہ من جانب الزوج بھی باقی ہیں اور من جانب الزوجہ بھی باقی ہیں. والقاطع تاخر ولہذا بقی ولبقاء احکام النکاح بقی القید فی حق التزوج بزوج آخر. رہ گئی یہ بات کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر اس شوہر کو حرمت کا علم ہونے کے باوجود وہ ہم بستری کرتا ہے تو اس پر حد واجب ہوتا ہے. تو پہلے تو ہم اس بات کو مانتے نہیں ہیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ اس پر حد واجب ہوگا، اس لیے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے مبسوط کی کتاب الطلاق میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حد واجب نہیں ہوتا اس صورت میں. یہ جو صورت امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان کی کہ اس صورت میں اے احناف آپ کے ہاں حد واجب ہوتا ہے، اس صورت میں اشارتاً امام محمد رحمہ اللہ نے مبسوط کی کتاب الطلاق میں اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ اس صورت میں حد واجب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہم پہلے تو مانتے نہیں ہیں، لیکن اگر اسی مبسوط کی کتاب الحدود کو دیکھا جائے تو مبسوط کی کتاب الحدود میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ اس پر حد واجب ہوتا ہے، لیکن حد کا وجوب کس اعتبار سے ہے وہ آگے آ جائے گا. والحد لا یجب، پہلا جواب علی سبیل التسلیم ہے، علی سبیل المنع ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ حد واجب ہوگا. والحد لا یجب علی اشارت کتاب الطلاق، اور مبسوط کی کتاب الطلاق کے سے اشارتاً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حد واجب نہیں ہوتا. وعلی عبارت کتاب الحدود، اور مبسوط کی کتاب الحدود کی عبارت سے صراحتاً یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یجب الحد علیہ، یجب الحد علی الواتی، کہ واتی پر حد واجب ہوتا ہے. لیکن یہ حد کا وجوب کس اعتبار سے ہے؟ یہ عدم حل کے اعتبار سے ہے. اب یہاں پر دو جہات ہیں نا، ایک ہے استمتاع کی حلت اور ایک ہے بقاء احکام النکاح. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. استمتاع حل الوتی، استمتاع الحل یہ کہہ دیں، استمتاع الحل یہ تو ختم ہوا ہے، حلال تو نہیں ہے اور شوہر کے لیے حلال تو نہیں ہے، لیکن باقی احکامات نفقہ ہو گیا، منع ہو گیا اور فراش ہو گیا، یہ باقی ہیں. تو جب حلت کے اعتبار سے یعنی وتی کے اعتبار سے حلت موجود نہیں ہے، وتی کے اعتبار سے حلت ختم ہوئی ہے، تو جب حلت ختم ہوئی ہے اور اس نے وتی کر لی، ہم بستر کر لی، تو یہ تو زنا شمار کیا جائے گا نا، زنا تو شمار کیا جائے گا، اور زنا کی وجہ سے پھر اس پر حد لگتی ہے. لأن الملک قد زال فی حق الحل، اس لیے کہ ملکیت حل کے حق میں وہ زائل ہو چکے ہیں. فیتحقق زنا، تو حل کے حق میں جب ملکیت زائل ہو چکے ہیں، یعنی یہ عورت شوہر کے لیے حلال نہیں تھی، حلت ختم ہو چکی ہے، تو حلت کے ختم ہونے کے باوجود اس نے ہم بستری کر لی تو یہ زنا شمار کی جائے گی، اور زنا کی صورت میں حد جاری ہوتی ہے، تو اس وجہ سے حد جاری ہوتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ نکاح بالکل ختم ہو چکے، بالکل ختم نہیں ہوا ہے. ولم یرتفع النکاح ولم یرتفع الملک ولم یرتفع الملک فی حق ما ذکرنا، اور ملکیت مرتفع نہیں ہوئی ہے، ملکیت زائل نہیں ہوئے ہیں ان چیزوں کے حق میں جس کو ہم نے ذکر کر دیا، یعنی نفقہ اور منع عن الخروج من البیت اور فراش کی بقا. ان امور کے اعتبار سے ملکیت جو ہے نا وہ زائل اور مرتفع اور ختم نہیں ہوئی ہے. تو جب ان اعتبار سے نکاح و مرتفع ملکیت ختم نہیں ہوئی ہے تو فیسیر جامعان بین الاختین نکاحا، فیسیر جامعان بین الاختین من حیث النکاح. تو اپنی بیوی کے عدت کے دوران اگر اپنی بیوی کے بہن کے ساتھ نکاح کرے گا تو وہ دو بہنوں کو جمع کرنے والا ہوگا نکاح کے اعتبار سے. اور یہ تو آپ حضرات وَأَن تَجْمُعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ میں پڑھ چکے ہیں کہ اس طرح کا جمع کرنا حلال نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ خلاصہ یہ ہوا کہ یہاں پر دو جہتیں ہیں، ایک جہت ہے حل استمتاع اور دوسری جہت ہے بقاء احکام النکاح. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. حل استمتاع تو طلاق کے ساتھ ختم ہو گئی، استمتاع حلال نہیں ہوئی، استمتاع حرام ہو گئی. اور باقی احکامات نفقہ، فراش اور منع، تو یہ احکامات تب تک ثابت رہیں گے جب تک وہ
عدت میں ہو. جب عدت گزر جائے گی تو یہ احکامات بھی ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو نکاح من کل الوجوہ ختم نہیں ہوا ہے بلکہ من وجہ باقی ہے اور من وجہ ختم ہو چکے ہیں. تو اگر اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرے گا تو یہ دو بہنوں کو نکاحاً جمع کرنے والا شمار کیا جائے گا اور یہ حلال نہیں ہے. بس سمجھ میں آ گئی. چلو بس.